اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو الباب الثالث الروایت و آدابها و کیفیت ضبطها وفیہ فصلان الفصل الاول کیفیت ضبط الروایت و طرق تحملها الفصل الثانی آداب الروایت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جی باب ثالث کی باب ثالث روایت اور روایت کے آداب اور روایت کے ضبط کی کیفیت ہون گئی نے کتاباں بان بخاری شریف نہیں بدل دی جی نہ مسلم شریف بدل دی ہے نہ موتا امام محمد بدلتا ہے وہ ہو گیا ہوں تو بشک جو مرضی کرو گل سی اس زمانے دی کہ اس وقت کس طرح چیزاں دا لحاظ کیتا گیا جی تے مخطوطے اجے بھی انہاں اتے ہی سارا کچھ چھپ رہا ہے پیچھے کوئی مخطوطیاں گڑبڑ ہو جائے تو ساڑا چھپیا سارا فیل ہو جائے گا جی کوئی بندہ بخاری شریف کٹ کے لے آئے نا مخطوطہ کہ آکھے جی اندے وچ اے حدیث ہے تو اس موجودہ بخاری چ کوئی نہیں اندے وچ دو جڑے نا جی حدیثاں ہیں تے اندے وچ کوئی نہیں تو یہ سارا نظام ہی سارا ٹھس ہو جائے گا جی اجے تک بھی ظاہر جو کچھ کتاباں چھپ رہی ہیں نا ساریاں نا مخطوطیاں تے نا جڑے اندے وچ تبع اولا اس مخطوطے تو ہی نا جڑا اس مصنف دا ہے یا کسی شگرد ہے جڑا کسی لائبریری چ پیا اسی تو ہی اجے تک وہ سارے محفوظ رکھے نے جی نہیں کہ بھی نہیں وہ پورا کہ نظام دنیا دا خدا دے بندے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اور اس میں دو فصلیں ہیں فصل اول روایت کو ضبط کرنے کی کیفیت اور اس کو اٹھانے کے طرق شگرد استاد کولوں کنج پڑھے حدیث جی الفصل الثانی استاد کنج پڑھائے شگرد کیویں پڑھائے خلاصہ اے وے جی باب ثالث روایت اور روایت کے آداب اور روایت کے ضبط کی کیفیت اور اس میں دو فصلیں ہیں فصل اول روایت کے ضبط کی کیفیت اور روایت کے تحمل کے طرق فصل ثانی آگے روایت کرنے کے آداب باب ثالث روایت اور روایت کے آداب اور روایت کے ضبط کی کیفیت اور اس میں دو فصلیں ہیں فصل اول روایت کے ضبط کرنے کی کیفیت اور روایت کے تحمل کے طرق فصل ثانی آگے روایت کرنے کے آداب الفصل الاول کیفیت ضبط الروایت و طرق تحملها وفيه اربعة مباحث المبحث الاول کیفیت سماع الحدیث و تحمله وصفات ضبطه المبحث الثانی طرق التحمل وصيغ الاداء المبحث الثالث کتابت الحدیث جی المبحث الثالث کتابت الحدیث و ضبطه ٹھیک ہے الحدیث و ضبطه والتصنیف فيه المبحث الرابع صفات روایت الحدیث فصل اول روایت کے ضبط کی کیفیت روایت اٹھانے کے طرق اس میں چار بحثیں آئیں گی پہلی بحث ہے حدیث کے سننے کی کیفیت حدیث کو اٹھانے کی کیفیت اور حدیث کو ضبط کرنے کی صفت دوسری بحث ہے تحمل کے طرق وہ کیفیت ہے جی اور ادائیگی کے سیغے مبحث ثالث حدیث کی کتابت حدیث کا ضبط اور حدیث میں تصنیف مبحث رابع روایت الحدیث کی صفت
صفت اس بندے کوشش کی ہر چیز میں ترتیب نہ لیا سو پچھلیاں ساری کتاباں کٹھیاں کر کے پلا ہوئے فصل اول چلو جی روایت کے ضبط کی کیفیت روایت کے ضبط کی کیفیت روایت کے تحمل کے طرق اور اس میں 4 بحثیں ہیں پہلی بحث حدیث کے سماع کی کیفیت اور حدیث کے تحمل کی کیفیت اور حدیث کے ضبط کی صفت مبحث ثانی تحمل کے طرق اور ادا کے صیغے مبحث ثالث حدیث کی کتابت اور حدیث کا ضبط اور تصنیف فی الحدیث مبحث رابع حدیث کی روایت کی صفت فصل اول روایت کے ضبط کی کیفیت اور روایت کے تحمل کے طرق اور اس میں 4 بحثیں ہیں مبحث اول حدیث کے سماع کی کیفیت اور حدیث کے تحمل کی کیفیت اور حدیث کے ضبط کی صفت مبحث ثانی تحمل کے طرق اور ادائیگی کے صیغے مبحث ثالث حدیث کی کتابت اور حدیث کا ضبط اور تصنیف الحدیث مبحث رابع حدیث کی روایت کی صفت جی المبحث الاول کیفیت سماع الحدیث و تحملہ و صفت ضبطہ مبحث اول پہلی بحث ہوئی بار بار حدیث کے سماع کی کیفیت اور حدیث کا تحمل اور اس کے ضبط کی صفت معنی کرو مبحث اول حدیث کے سماع کی کیفیت اور اس کے تحمل کی کیفیت اور اس کے ضبط کی صفت تنبیہ تمہید اب ایک تمہید ہے اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ مسئلے شروع ہو رہے ہیں جی جنہ بیان کرنگے جی تمہید المراد بکیفیت سماع الحدیث بیان ما ینبغی و ما یشترط فی من یرید سماع الحدیث من الشیوخ سماع روایت و تحمل لیؤدیہ فیما بعد لغیرہ وذالک مثل اشتراط سن معینۃ وجوبا و استحبابا تمہید مراد حدیث کے سماع کی کیفیت کے ساتھ کیا ہے بھائی بیان کرنا اس شے کو جو مناسب ہے اور بیان کرنا اس شے کو جو شرط کی گئی ہے جو مناسب ہے یا شرط کی گئی ہے اس بندے کے بارے میں جو ارادہ رکھتا ہے حدیث کو سننے کا شیوخ سے سماع روایت و تحمل کہ سماع روایت کا اور سماع تحمل کا یہ وہ شرطیں کون سی ہیں تاکہ ادا کرے سامع اس حدیث کو بعد میں اپنے غیر کو کہ بھی کنج دا او پڑھے تاکہ ہون اے اگے حدیث روایت کر سکتا ہے تو ان دی حدیث قبول کیتی جا سکتی ہے کنج کر کے وہ پڑھے سنیں جی اور یہ جیسے شرط کرنا سن معین کا کہ اینی عمر ہونی چاہیے وجوباً یا استحباباً اگوں آ رہی ہے تفصیل تمہید مراد سماع الحدیث کی کیفیت کے ساتھ بیان کرنا اس چیز کا جو مناسب ہے اور بیان کرنا اس چیز کا جو شرط کی گئی ہے یہ دوویں گلاں کندے وچ اس شخص میں جو ارادہ رکھتا ہے سماع الحدیث کا شیوخ سے روایت کا سماع اور تحمل کا سماع یہ بھی کیوں شرطاں ضروری تاکہ پہنچائے حدیث کو ما بعد میں اپنے غیر تک اور یہ جیسے شرط کرنا عمر معینہ کا وہ جو شرط ہے وہ وجوباً ہے یا استحباباً ہے اگے دو میں آ رہے ہیں اگے دو میں جی
تمہید مراد سماع الحدیث کی کیفیت کے ساتھ بیان کرنا ہے اس شے کا جو مناسب ہے، اور بیان کرنا ہے اس شے کا جو شرط کی گئی ہے اس شخص میں جو ارادہ کرے حدیث کے سننے کا شیوخ سے روایت کا سماع اور تحمل کا سماع، تاکہ پہنچائے اس حدیث کو بعد میں اپنے غیر تک، اور یہ جیسے شرط کرنا عمر معین کا وجوباً یا استحباباً۔ اے آگے کیفیت و سماع الحدیث جی تو اے مراد ہے دوجی گل والمراد بتحملہ بیان طرق اخذہ و تلقیہ عن شیوخہ۔ بس مراد تحمل حدیث سے یہ ہے حدیث کے اخذ کے طرق کا بیان اور حدیث کی تلقی شیوخ سے بھی انہیں کیویں حدیث انہاں کولوں لئیے، انہاں کولوں حدیث کیویں لئیے، سمجھے ہی؟ مراد تحمل حدیث سے تحمل حدیث حدیث کے لینے کے طرق کا بیان حدیث کے لینے کے طرق کا بیان اور حدیث کی تلقی میں نے قبول کرنا، حدیث کی تلقی حدیث کی تلقی شیوخ سے سے، جی اور مراد حدیث کے تحمل سے بیان حدیث کے لینے کے طرق کا اور حدیث کی تلقی شیوخ سے۔ والمراد بصفت ضبطہ بیان کیف بیان ٹھیک ہے بیان کیف یضبط الطالب ما تلقاہ من الحدیث ضبطا یعقلہ لیرویہ لغیرہ علی شکل یضمن الیہ۔ یہ ایک چیزیں ساری قریب نے مراد حدیث کے ضبط کی صفت سے یہ ہے کہ بیان کرنا اس کیفیت کو، کیڑی کیفیت کہ ضبط کیا ہے طالب نے اس کو، کہ لیا اس نے اس کو مادہ بیان یعنی حدیث، ضبط کرنا ایسا ضبط کہ اہل بنا دے وہ ضبط اس شاگرد کو اس بات کا کہ وہ روایت کرے اس کو اپنے غیر کے لیے ایسی شکل پر کہ اطمینان کیا جائے اس پر کہ واقعی جی نہ ٹھیک پڑھے ہے تو یہ حدیث ٹھیک سانو سنا رہے ہیں جی۔ اے وے صفت و ضبط ہی اور مراد حدیث کے ضبط کی صفت سے بیان کرنا کیفیت طالب کے ضبط کرنے کی اس شے کو کہ تلقی کی اس نے اس کی، یعنی حدیث بھئی کیسے ضبط کیا ہے طالب نے، ضبط کرنا کہ اہل بنا دے وہ ضبط ہو اس راوی کو، وہ شاگرد کو، لئن یرویہ اس بات کا کہ روایت کرے اس کو اپنے غیر کے لیے ایسی شکل پر کہ اطمینان کیا جائے اس کی طرف کہ جڑا پڑھا رہا ہے واقعی نے پڑھے ہے تو سانو پڑھا رہے جی۔ اور مراد حدیث کے ضبط کی صفت سے بیان کرنا ہے بلے 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 کیفیت کا اس شے کا کہ قبول کیا اس نے اس کو، یعنی حدیث ایسا ضبط کہ اہل بنا دے اس راوی کو اس بات کے لیے کہ وہ روایت کر سکتا ہے اس کو اپنے غیر، کہ روایت کرے اس کو اپنے غیر کے لیے ایسی شکل پر کہ اطمینان کیا جائے اس کی طرف۔ اللہ اکبر۔ وقد اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع، وميزوا بين طرق تحمل الحديث وجعلوها على مراتب بعضها أقوى من بعض، وذلك تأكيدا منهم للعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن انتقاله من شخص إلى شخص كي يطمئن المسلم إلى حسن طريقة وصول الحديث النبوي إليه ويوقن أن هذه الطريقة في منتهى السلامة والدقة۔ اور تحقیق پوری توجہ دی ہے علماء مصطلح نے جنہوں نے یہ فن بنایا ہے اس نوع کے ساتھ علوم حدیث سے بھی پڑھنے پڑھانے دا کی طریقہ ہونا چاہیے تاکہ وہ پھر اے بے آپس سے جڑی استاد شاگرد دا کنڈا جوڑنا وہ کنج دا جوڑے جی اے
اور مقرر کیا انہوں نے اس نو کے لیے قواعد، ضوابط، شروط بشکل دقیق رائن، عمدہ دقیق شکل کے ساتھ دقیق دنا رائے مانا جڑتا جی بے دقیق شکل کے ساتھ جیڑی شکل بڑی عمدہ ہے جی، اور ممتاز کیا انہوں نے تحمل حدیث کے درمیان، طرق کے درمیان انہوں نے امتیاز کیا، پھر بنایا انہوں نے سارا ایکو جانی، بنایا انہوں نے طرق کو کئی مراتب پر، بعض ان کے اقوا ہیں بعض سے اگواری تفصیل یہ انہیں کیوں کیتا، یہ تاکید ہے ان کی طرف سے واسطے توجہ کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اور حدیث کے انتقال کے حسن کے ساتھ، ایک شخص سے دوسرے جی حدیث منتقل کرنی تو طریقہ کار کی ہونا چاہیے تاکہ مطمئن ہو جائے مسلم حدیث نبوی کے وصول کے طریقے کے حسن پر جو الہ اس تک پہنچی ہے، اور وہ یقین کرے کہ یہ طریقہ سلامت اور دقت کے انتہا میں پہنچا ہوا ہے، اور واقعتاً یہ حدیث مجھ تک جو پہنچی ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ بھائی مثال طور تے ایک بندہ ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے، اندر کولے ایک استاد کول گیا، انہیں 6 واسطے نال حدیث سرکار تک پڑھائی ہے، تاخر وچ 6 واسطے نے، تو اگلے بندے انہوں بڑا مطلب ہے کہ جرت نال کہنا جی کہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے، سونے دا فرمان ہے، سونے انج فرمایا ہے، تو وچ نہ سارے واسطیاں دا کوئی طریقہ کار ہوئے گا تو تاں ہی ہے نا، اس تو بغیر تو نہیں نا۔ صحابہ پاک واسطے تو مسئلہ نہیں سونے کو سنیا سامنے مسئلہ ہی کونی جی، جس لئے وچ واسطیاں ہونے ہیں تو پھر واسطیاں تے جس لئے گل واسطیاں تے ہونی ہے تو واسطے مضبوط ہونے نے تو گل بننی ہے جی، جس لئے واسطے مضبوط نہیں تو کم ہی سارا اوکھا ہو جانے جی۔ اور تحقیق توجہ کی علماء مصطلح نے، یعنی یہ جو اصطلاح بنانے والے علماء ہیں نا جی، انہوں نے توجہ کی اس نو کے ساتھ، کیڑا اے تحمل حدیث، پڑھنا پڑھانا علوم حدیث کے علوم سے، کیونکہ علوم حدیث کتنے پیچھے پڑھے جڑے خطیب بغدادی کتاباں لکھیاں جنہیں نے کمال کر دیتا جی، ایس فن تے ایس فن تے ایس فن تے جی، وہ فن صرف ناو نہیں، وہ حدیث دے متعلق، اور وضع کی انہوں نے اس نو کے لیے قواعد، ضوابط، شروط، چلو جی، شکل دقیق رائے کے ساتھ عمدہ، اور ممتاز کیا انہوں نے تحمل حدیث کے طرق کے درمیان، بنایا انہوں نے بعض طرق کو، نہ بنایا انہوں نے طرق کو مراتب پر، بعض ان طرق کے اقوا، بعض سے بعض مراتب نہیں، بعض وہ طرق، اور یہ تاکید ہے یعنی دین کو پکا کرنا ہے علماء کی طرف سے، واسطے توجہ کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، اور حدیث کے انتقال کے حسن کے ساتھ، ایک شخص سے دوسرے شخص تک، تاکہ مطمئن ہو جائے مسلم حدیث نبوی کے وصول کے طریقے کے حسن کی طرف، الہ اس تک جب بھی میرے تک جڑی پہنچی ہے بھی ٹھیک پہنچی ہے، اور یقین کرے وہ کون و شگرد اس بات کا کہ یہ طریقہ سلامت اور دقت کی انتہا میں ہے۔ اور تحقیق توجہ کی علماء مصطلح نے اس نو کے ساتھ علوم حدیث سے، اور وضع کیے انہوں نے اس نو کے لیے قواعد اور ضوابط اور شروط شکل دقیق رائے کے ساتھ، اور امتیاز کیا انہوں نے تحمل حدیث کے طرق کے درمیان، اور بنایا انہوں نے طرق کو کئی مراتب پر، بعض ان طرق کے اقوا بعض سے، اور یہ پکا کرتے ہوئے ان مصطلح ہوتا میں ٹھیک اضافت ہے نا کہ علم مصطلح کے جو علماء ہیں
سنے نا جی صفت موصوف تو تھا نا جی العلماء بھی معرفہ ہوتا تھے جی جی علم مصطلح کے جو علماء ہیں جی اور یہ پکا کرتے ہوئے ان کی طرف سے عنایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث عنایت توجہ کرنی پورا دھیان دینا توجہ جی کے لیے اور آپ کی اور حدیث کے انتقال کے حسن کے ساتھ یہ نا نظر عنایت ایو عنایت بھی توجہ کرنی جی شخص سے دوسرے شخص کی طرف تاکہ مطمئن ہو جائے مسلم حدیث نبوی کے وصول کے طریقے کے حسن کی طرف اس تک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت اور فکر کی انتہا میں جی هل يشترط لتحمل الحديث الاسلام والبلوغ کیا شرط آرام نال پڑھی تو تشبیہ نہیں پڑھتے ہیں جی عبارتیں نہیں پڑھتے ترجمہ پجا گیا بھی جلدی بھی جان چھوٹے جی جی کیا شرط کیا گیا ہے حدیث کے اٹھانے کے لیے اسلام اور بالغ ہونا جدوں حدیث قبول کرنی ہے حدیث پڑھنی ہے ادوں مسلمان ہونا تے بالغ ہونا کیا شرط ہے یہ مسئلہ دس دینے سنیں دھیان کریں جی کیا شرط کیا گیا ہے کیا شرط کیا گیا حدیث کے تحمل کے لیے حدیث کے تحمل پڑھنے واسطے حدیث لینے واسطے شرط کیا گیا کون اسلام اور بلوغ جی کیا شرط کیا گیا ہے حدیث کے تحمل کے لیے اسلام اور بلوغ لا یشترط لتحمل الحدیث الاسلام والبلوغ علی الصحیح لیکن یشترط ذلك اور لیکن نو فعل نہ ہوتے لیکن نہ ٹھوک لیکن یشترط ذلك للاداء کما مر بنا فی شروط الراوی نئی شرط کیا گیا حدیث کے تحمل کے لیے حدیث اٹھانے کے لیے اسلام اور بلوغ صحیح یہی ہے حدیث قبول کرنے کے لیے اسلام اور بلوغ شرط نہیں ہے لیکن شرط کیا گیا یہ اسلام اور بلوغ آگے پڑھانے کے لیے جب وہ حدیث آگے پہنچا رہے ہیں اس وقت وہ مسلمان بھی ہو اور بالغ بھی ہو سنیں اے شاباش جی جیسا کہ گزر گیا ہم سے راوی کے شروط میں جی یہ آگے وبناء على ذلك فتقبل روایت المسلم البالغ ما تحمله من الحدیث قبل اسلامه او قبل بلوغه اور بنا کرتے ہوئے اسی پر اجڑا کہ صحیح یہ ہے اجڑا کہ بھی صحیح یہ ہے شرط نہیں ہے اسی پر بنا کرتے ہوئے پس قبول کی جائے گی روایت مسلم بالغ کی ما وہ روایت کے اٹھایا اس نے اس کو مادہ بیان یعنی حدیث اپنے مسلمان ہونے سے پہلے یا اپنے بالغ ہونے سے پہلے اس نے حدیث اٹھائی ہے تو بعد میں اس نے مسلمان ہو کر بالغ ہو کر آگے پڑھائی ہے تو یہ حدیث قبول ہے یہ حدیث لیکن لا بد من التمییز بالنسبة لغیر البالغ بس یہ جو غیر مسلم ہے نا یار وہ تو بڑا ہو لیکن جو ہے نا بھئی ابھی بالغ نہیں ہوا تو حدیث اس نے اٹھائی ہے تاکہ بالغ ہونے کے بعد پڑھا سکتا ہے بلوغت سے پہلے جب حدیث سننی ہے تو اس وقت اس میں امتیاز ہونا شرط ہے کہ وہ سمجھ سکے وہ اس کو ضبط کر سکے لیکن ضروری ہے تمییز سے تمییز اگوں آ رہی ہے بنسبت غیر بالغ کے کہ جس غیر بالغ نے حدیث پڑھی ہے نا جو بالغ ہونے کے بعد آگے پہنچائے گا وہ اس کی عدم بلوغت کا زمانہ تمییز کا ہو کہ جس میں وہ بات سمجھ سکتا ہے جس میں وہ بات آگے سمجھ سکتا ہے جی اور سمجھ آئی گل دی بھئی تحمل واسطے اگر بالغ نہیں ہے تو تمیز ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے اور میں کیا قبول کر رہا ہوں چلو جی کیا شرط کی گئی ہے تحمل حدیث کے لیے کیا گیا ہے اسلام اور بلوغ نئی شرط کیا گیا حدیث کے تحمل کے لیے اسلام اور بلوغ میں حدیث اٹھانے واسطے نہ بالغ ہونا شرط ہے نہ
ہوں پہلی بار سن کے تھوڑے اندر کہیں ہوئے نا لیکن کنیاں حدیثاں نے جڑی اگوں آ رہے صحابہ پاک جڑے چھوٹی عمر دے انہیں بالغ ہو کے سنائیاں کتنے بندے نے جڑے حالت کفر سونے کو گل سنی بعد صحابی بنے تے دسی کہ سانو اساں اس وقت سونے کو گل سنی وہ قبول کنیاں موجود نے جی سمجھ آتی بھی کہ نہیں اے شاباش جی آوے گا حدیث وچ واقعہ ایک علاقے دے لوگ مسلمان ہیں تو انہیں امام بنایا ایک بچے نو جی انہوں کو پوچھا تو قرآن پاک کتوں یاد کیتے اس آ کے تو صحابہ پاک گزرتے سن ساڈا چشمہ سی پانی پیندے سن جہے بھی آتے سن قرآن شریف پڑھتے ہوندے سن تو میرا حافظہ تیز سی تو میں انہوں کو اتنے پانی تے کول کھلو کے سن کے انہیں ایتاں یاد کر لئیاں تو وہ پھر نماز پڑھاتا سی جی چھوٹی عمر سے جی وہ جتنے آئے گا نا پھر نابالغ بالغاں نو جماعت کرا سکتا ہے کہ نہیں اندر اسے بچے دا واقعہ ہوتا ہے جی وہی دلیل بنتا ہے جی چلو جی تو شاباش لیکن شرط کیا گیا یہ کون اسلام اور بلوغ ادا کے لیے کس کے لیے اور تھلے ویکھی تحمل معنی اس کا ہے تلقی کرنی حدیث کی اور لینا حدیث کو یہ معنی کس دا ادا روایت کرنی حدیث اور عطا کرنی حدیث آگے طلاب کو ادا آگے پڑھانا تحمل آپ پڑھنا اچھا جی جیسا کہ گزر گیا ہم سے راوی کے شروط میں اور بس ہوں اے جڑا بھی صحیح ہے نا بنا کرتے ہوئے اسی پر بھی جڑے اے گل صحیح ہے پس قبول کی جائے گی روایت مسلم بالغ کی ماں وہ روایت کہ اٹھایا اس نے اس کو ماں دا بیان یعنی حدیث اپنے اسلام سے پہلے یا اپنی بلوغ سے پہلے تو بعد میں مسلمان ہو کر بالغ ہو کر وہ روایت کرتا ہے تو یہ روایت کیا ہے قبول ہے جی لیکن ضروری ہے تمییز سے بنسبت غیر بالغ کے کیا شرط کیا گیا ہے حدیث کے انج نہیں کہ بھی جمع ہے تو اس وقت انہیں حدیث پکا بھی لئی ہے انج نہیں ہے گا جی جی کیا شرط کیا گیا ہے وہ اکرامتاں بات شروع ہوئی ہیں جی حدیث کے تحمل کے لیے اسلام اور بلوغ نہیں شرط کیا گیا حدیث کے تحمل کے لیے اسلام اور بلوغ علی الصحیح لیکن شرط کیا گیا ہے یہ ادائیگی کے لیے جیسا کہ گزر گیا ہم سے راوی کے شروط میں اور بنا کرتے ہوئے اسی پر پس قبول کی جائے گی روایت مسلم بالغ کی وہ روایت کے اٹھایا تھا اس نے اس کو یعنی حدیث کو اپنے اسلام سے پہلے یا اپنے بلوغ سے پہلے لیکن ضروری ہے تمییز سے بنسبت غیر بالغ کے جی وقد قیل انه یشترط لتحمل الحدیث البلوغ ولكنه قول غیر معتمد ولكنه قول غیر معتمد لأن المسلمین قبلوا روایت ہوں تو جلدی نہ عبارت پڑھنے کی کوشش کی تھی میں پیچھے نہ رہ جاواں جی اگوں میرا سر کھاتی جا جی میں تاں اینوں بلایا سی میں کہ سکون نال تھوڑا سا پڑھا لواں جی جی لأن المسلمین قبلوا روایت صغار صحابتی کالحسن وابن عباس وغیرہما من غیر فرق رضی اللہ تعالی عنہم انا تنی نہ لکھے ہوں تو پڑھ دے جی رضی اللہ تعالی عنہم کہ کون لکھیا انہما من غیر فرق بین ما تحملوه قبل البلوغ او بعده چلو برکت واسطے بڑا ہو گیا مہربانی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قیلا بعض نے یہ کہا ہے ذاکر المذاہب فی الزرکشی فی البحر المحیط وفصل بے کنے مذہب نے اندے وچ کہ حدیث کدوں پڑھنی شروع کرنی چاہیے کہ تحقیق بعض نے کہا ہے کہ شرط کیا گیا ہے حدیث کے تحمل کے لیے بلوغ
بھئی نابالغ جو ہے وہ حدیث نہیں اٹھا سکتا جی. نابالغ نے اگر حدیث پڑھی ہے تو بالغ ہو کر سنائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض نے یہ کہا ہے, بعض نے نہیں سمجھ آ رہی, لیکن یہ قول غیر معتمد ہے. یہ قول اس لیے کہ مسلمانوں نے یعنی اگلے لوگوں نے اس لیے کہ مسلمانوں نے قبول کی ہے روایت صغار صحابہ کی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا کسی اور صحابی سے سنا, آگے بالغ ہونے کے بعد پڑھایا ہے تو امت نے اس کو قبول کی ہے. جیسا کہ امام حسن پاک, اتنے حسن بصری نہیں مراد, امام حسن پاک, حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر بھی چھوٹے سن جی, اور بھی کافی سارے صحابہ نے جی. بھئی جڑے مدنی زندگی پہلے دوسرے سال پیدا ہوئے نے وہ سونے دے وصال تک ود تو ود 8 9 10 سال دے ہون گے. تے حضرت انس سونے کول آئے سن 10 سال دے جی, تے 10 سال تو بالغ ہونے تک تے کرنا چینج کر کے آخر وہ ویندے بھی رہے سندے بھی رہے تے بالغ ہو کے سارا کچھ دسیا جی نے. سمجھتے پے ہو اے گل جی. اللہ اکبر. ایویں حضرت مولا علی پاک مان لے آندا ہے تو اس وقت عمر آپ دی پڑھی جی تے آپ نے ساریاں گلاں دسیاں. اس طرح میں سونے نال کھلو کے نماز پڑھدا سا, ساریاں گلاں قبول ہیں. تے بغیر فرق کرنے کے درمیان اس کے کہ انہوں نے اٹھایا ہو اس حدیث کو بلوغ سے پہلے یا یہ بعد والوں نے اس کے فرق نہیں کیا. صرف یہ ہے کہ جب پڑھایا ہے تو بالغ تھے. کیا تھے؟ بالغ تھے. تحقیق باز نے کہا ہے کہ شرط کیا گیا ہے حدیث کے تحمل کے لیے بلوغ, لیکن یہ قول غیر معتمد ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے قبول کیا ہے صغار صحابہ پاک کی روایت کو قبول کیا, لیکن اس لیے کہ مسلمانوں نے قبول کی ہے روایت صغار صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی, جیسے امام حسن پاک, حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, بغیر فرق کرنے کے درمیان اس کے کہ اٹھایا انہوں نے حدیث کو بلوغ سے پہلے یا بلوغ کے بعد جی. اور تحقیق باز نے کہا ہے کہ شرط کیا گیا ہے حدیث کے تحمل کے لیے بلوغ, اور لیکن یہ قول غیر معتمد ہے اس لیے کہ مسلمانوں نے قبول کیا ہے صغار صحابہ پاک کی روایت کو, جیسے امام حسن پاک اور جناب عبداللہ بن عباس اور ان دونوں کے غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, بغیر فرق کرنے کے درمیان اس کے کہ اٹھایا انہوں نے اس کو حدیث کو, اس کو نہیں حدیث کو یار, اس کو بلوغ سے پہلے یا بلوغ کے بعد. ہاں متى يستحب الابتداء بسماع الحديث قيل يستحب أن يبتدئ الطالب بسماع الحديث في سن 30 وعليه أهل الشام, وقيل في سن 20 وعليه أهل الكوفة, وقيل في سن 10 وعليه أهل البصرة, والصواب في الآثار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه, لأن الحديث منضبط في الكتاب في الكتب. آقا کھول جو تویا منہ باروں. کب مستحب ہے ابتدا سماع حدیث کی؟ 1 2 3 4. بعض نے کہا ہے مستحب یہ ہے کہ ابتدا کرے طالب حدیث کے سماع کا 30 سال کی عمر میں, پہلے اور کچھ پڑھتا رہے 30 سال میں حدیث سننی شروع کرے. اور اس پر اہل شام, یہ پہلوں دی گل ہے جو حدیث کتاباں نہیں سن بنی ہیں. بعض نے کہا ہے
20 سال کی عمر میں، اور اس پر ہے اہل کوفہ۔ بعض نے کہا ہے 10 سالوں میں، اس پر ہے اہل بصرہ۔ صواب پچھلے زمانوں میں جدو کتاباں ساریاں حدیث دیاں تیار ہو گئیاں، صواب پچھلے زمانوں میں تبکیر ہے، جلدی ہے سماع حدیث کے ساتھ، جس وقت کے صحیح ہو سماع اس کا، اس لیے کہ حدیث منضبط ہو گیا کس میں؟ کتب میں منضبط ہو گئے۔ لیکن نہ تھوڑے کھانے چ نہیں نہ پیندی پئی بھئی اس ویلے کوئی چھاپا خانہ تو کونی سے نہ بھی اتوں 1000 نسخہ بخاری شریف تیار ہو گیا تو ونڈ دیتا ہے گو اگ لے جاؤ، ہاتھ نال لکھنا سی نا، اور تو طریقہ ہی کونی سی، تے جن نے بھی جا کے بخاری شریف استاداں کو پڑھنی پھر لکھنی ہے۔ جد تک چھاپے خانے نہیں نہ بنے، کوئی 100 سوا 150 سال ان دی عمر ہے، اس تو پیچھا جاؤ نسلیو، ہر کتاب یا بھئی او ابا کسے کو لکھوا کے تیار کرا کے پتر نو دیندا سی بھی جا ہونے فلانے استاداں کو پڑھ، وہ بھی کسے کو لکھنی ہے نا، یا بھی پہلے کتابت کرو سکھ کے جانی ہے، کاغذ ہونے چاہیے نے، قلم ہونی چاہیے، تو استاداں نے پہلے بولنا ہے، انہوں لکھنا ہے، پھر انہوں سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ سنیں جی وہ سی کہ جتنیاں بھی حدیث دیاں کتاباں سن، اون اے سی کہ بھئی یاد ہے بھی کہ جڑے کاتب مختلف جگہ دے بیٹھے سن، نسخے تیار کردے رہندے سن، انہاں کو خریدنا، پھر وہ پڑھن جانا استاداں کول، تے پھر استاداں دی کتاب نال اس دا مقابلہ کرنا بھی اگر کوئی اگا پیچھا ہے تو انہوں ٹھیک کرنا جی، یا ہے کہ استاداں دی اس بولنی تو انہوں لکھنا ہے۔ اے ہن تک کام ایویں چلیا جی، ہن تک قرآن پاک ایویں میں بلخا کے دینا نسخہ کسی نے، انجتا نہیں نا کہ بھی چھاپے خانے جب قرآن پاک آ گئے جی۔ اس وقت مستحب ہے ابتدا کرنی سماع حدیث کی، بعض نے کہا ہے مستحب ہے یہ کہ ابتدا کرے حدیث کے سماع کے ساتھ، ہاں یہ کہ بعض مستحب ہے یہ کہ ابتدا کرے طالب سماع حدیث کی 30 سالوں میں، اور اسی پر ہیں اہل شام۔ بعض نے کہا ہے 20 سالوں میں، اور اس پر ہیں اہل کوفہ۔ بعض نے کہا ہے 10 سالوں میں، اور اس پر ہیں اہل بصرہ۔ صواب پچھلے زمانوں میں یہ ہے کہ کیا التبکیر جلدی کرنی حدیث کے سماع کے ساتھ، جس وقت سے صحیح ہو سماع اس کا، بھی اتنا امتیاز ہو گیا حدیث سمجھ سکتے ہیں جی، اس لیے کہ حدیث منضبط ہو گئی ہے کتب میں جی۔ کس وقت مستحب ہے ابتدا حدیث کے سماع کے ساتھ؟ بعض نے کہا ہے مستحب ہے یہ کہ ابتدا کرے طالب حدیث کے سماع کی 30 سالوں میں، اور اس پر ہے اہل شام۔ اور بعض نے کہا ہے 20 سالوں میں، اور اس پر ہے اہل کوفہ۔ اور بعض نے کہا ہے 10 سالوں میں، اور اس پر ہے اہل بصرہ۔ اور ثواب پچھلے زمانوں میں جلدی کرنی حدیث کے سماع کے ساتھ، جس وقت سے صحیح ہو سماع اس کا، اس لیے کہ حدیث منضبط ہو چکی ہے کتب میں جی۔ حل لصحت سماع صغیر سن معینۃ، کیا صغیر کے سماع کی صحت کے لیے کوئی سن متعین ہے؟ بے اینا ہوئے تو ٹھیک ہے، اس تو چھوٹا ہوئے تو ٹھیک نہیں ہے جی جی۔ حدد بعض العلماء ذلك ب5 سنین وعلیہ استقر العمل بین اہل الحدیث، حد بندی کی ہے بعض علماء نے اس کی 5 سال کہ کم از کم بچہ، اور اسی پر ٹھہر گیا ہے عمل محدثین کے درمیان پہ، ٹھیک ہے جی، سمجھے؟ اچھا وقال بعضهم الصواب اعتبار التمييز فإن فهم الصغير الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا۔ بعض نے فرمایا ثواب تمجیز کا اعتبار ہے، کس کا؟
کا اعتبار ہے۔ پس اگر سمجھے صغیر خطاب کو اور دے صحیح جواب، تو رد جواب وہ نہیں ساڑھے طرح بھی جواب ٹھیک دیندہ ہے، تو یہ بچہ ہو گیا ہے ممیز، صحیح ہے سماع اس کا، اگر یہاں تک نہیں پہنچا تو ٹھیک نہیں ہے۔ سماع اصل سن نو دخل نہیں ہے، دخل عقل نو، دخل عقل نو کہ بچہ کس قسم دا ہے جی، سمجھی گل؟ اے شاباش جی 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 بھئی نرسری بچے میں تو کوئی فسٹ آؤندے نے کہ کوئی نہیں آؤندے کہ نہیں آؤندے، پریپ پچوں پہلی دوجی تیسری چوتھی چوں آؤندے نے کہ نہیں، تے آخر وہ انہاں وچوں کوئی انہاں دی کوئی کارکردگی ہوندی تے تاں ہی ہے نا، یا ہوندا پیو پیسے دے ہوندا تاں واسطے جی تے نہیں نا جی۔ ہاں جی سمجھے ہی؟ او آشیہ پڑھ، میں کہتا ہوں کہ حد بندی 5 سالوں کے ساتھ وہ کہ مستقر ہو گیا اس پر عمل اہل حدیث محدثین متاخرین کا، پس یکتبون لکھتے ہیں وہ 5 سال کے لیے فصاعدن جی بھئی لکھتے ہیں سامعہ، انہیں سنا، انہیں بھی انج لفظ بول دے سن، اور اس کے لیے جو نہیں پہنچا نا وہ یوں کہتے تھے جڑا 5 سالوں تک ہوئے انہوں کہتے سامعہ، انہیں ساڑھے کو سنے ہیں، تو وہ جو نہ ہو کس کے لیے وہ چھوٹا ہے تو اس انہوں کہتے ہیں حاضرہ یا احدیرہ، یہ وہاں حاضر کیا گیا، اندنے یہ تو ہوگی گل پچھلی، وہ شے کے مناسب ہے اس میں یہ کہ اعتبار کیا جائے ہر صغیر میں اس کی، کیونکہ ہم نے پایا چھوٹے کو بلند ہے وہ اس کے حال سے کہ نہیں سمجھتا وہ فہم کو خطاب کے لیے اور رد جواب کے لیے، اور ونحو ذالک، اور اس کی مثل صححنا سماعہ، یعنی وہ بچہ کہ ہم عمرہ وچوں دوجے ایڈے سمجھدار نہیں، اے سمجھدار ہے لہذا ٹھیک ہے، لہذا اگرچہ ہو وہ، اور اگر نہیں ہے اس طرح ان کھانے چ نہیں پیندی تو نہیں صحیح، اگرچہ 5 سال کا ہو یا بلکہ 50 سال کا ہو، اندھے تعلق نہیں، گل یہ بھی کہ کوئی کھانے چ پیندی ہے کہ نہیں ہے جی، اے گل ہے، یہ مقدمہ ابن صلاح دی گل ہے جی، ہون دی گل نہیں، ایڈی پرانی گل جی جی انہیں گل آکھی۔ ہاں جی کیا صغیر کے سماع کی صحت کے لیے سن معین ہے، حد بندی کی ہے، بعض علماء نے اس کی 5 سالوں کے ساتھ، اور اسی پر مستقر ہے عمل محدثین کے درمیان ہے۔ او یا جڑا اہل حدیث ہے یہ لفظ ہون بنیا، اصل اہل حدیث دا مطلب ہوندہ محدثین، او مراد سن بھی جنہوں نے حدیث دی خدمت کیتی ہے جی۔ چلو اور فرمایا بعض علماء نے ثواب تمجیز کے اعتبار کا ہے، اعتبار ہے تمجیز کا، پس اگر سمجھتا ہے صغیر خطاب کو اور جواب دیتا ہے، بھئی آپ نے کیا لکھا ہے جی میں نے یہ لکھا، آپ نے کیا سنا ہے زبانی سنا ہے جی میں سناتا ہوں، تو ہوگا ممیز صحیح السماع، وگرنہ نہیں۔ شابہ جی کیا صغیر کے سماع کی صحت کے لیے سن معین ہے؟ حد بندی کی ہے بعض علماء نے اس کی 5 سالوں پر، اور اسی پر مستقر ہے عمل محدثین کے درمیان، اور فرمایا بعض علماء نے ثواب اعتبار ہے تمجیز کا، پس اگر سمجھتا ہے صغیر خطاب کو اور جواب دیتا ہے تو ہوگا صغیر ممیز صحیح السماع، وگرنہ نہیں، وگرنہ اے جڑا جدول ہے نا یہ جس لئے اگلا پڑھ لو گے نا ذرا تیار رکھے جب موڑ کے انہیں پھیرا دے لیں تو فائدہ ہو جائے گا۔ صرف ان ویکھو نا جدول طرق التحمل و سیغ الادا جی، اے سماع من لفظ شیخ دے تھلے اے تفصیل ہے، عرض اے کیے، اجازت، مناولت،
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਵਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝੇ ਜੀ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले पास देखो ना, जदवल तोरो के तहम्मुल व सयागुल अदा, एक किताबत, एलाम, वसीयत ते वजादा। वो पीछे आए ना वो 4, वो केड़े? सिमा, अरज, 4 ते 5वां, 6वां, 7वां, ये 8 ने तरीके जेड़ा बई जिन मुहद्दिसीन उस ज़माने दे भी जिस वजह तो बंदा अगे हदीस पढ़ा सकता है, तो किन्ना विच कबूल है तो किन्ना विच नहीं, ये सारे अगों 8 होने जी। सुने जी, ये 2 सफ़े की को चीज़ है, ये सिर्फ 8 सिर्फ ना दस दो केड़े? सिमा, अरज़, इजाज़त, मुनावला, किताबत, एलाम, वसीयत, विजादा। वजादा सुने जी। तो फिर अगों इंशाअल्लाह रख दिया आवेगी जी।